اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو شاد رکھے، آباد رکھے، آپ کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، آج میں حاضر ہوا ہوں محافظ ناموس رسالت حضرت علامہ مفتی سلمان ازہری صاحب قبلہ مد ظلہ العالی کے بارے میں کچھ بات کرنے کے لیے۔ مفتی سلمان ازہری، اس نام میں الگ ہی مٹھاس ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ چرچے میں اگر کوئی ہے تو وہ مفتی سلمان ازہری صاحب قبلہ ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ آج چاروں طرف انہی کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ اور رسول اللہ کی محبت میں مستغرق کر دیا۔ انہوں نے ایک ہی بات کہی تھی، نہ مجھے مال چاہیے، نہ مجھے دولت چاہیے، نہ مجھے شہرت چاہیے، نہ مجھے سیاست چاہیے، میں نکلا ہوں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ناموس کی حفاظت کے لیے۔ اور جب وہ حضور کی ناموس کی حفاظت کے لیے نکلے تو اللہ رب العزت نے مخلوق کا رخ ان کی طرف موڑ دیا۔ پھر جب انہیں اریسٹ کر لیا گیا تو تمام مسلمان ان کی حمایت میں نکل کر آ گئے، کیونکہ انہوں نے اللہ اور رسول اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو ڈبا دیا تھا۔ تو تمام لوگ ان کی رہائی کے لیے حکومت سے مطالبہ کرنے لگے۔ دراصل بات یہ ہے کہ مفتی سلمان ازہری صاحب قبلہ کو پہلے سے ہی نشانے پر لے لیا گیا تھا کہ مفتی صاحب کو اریسٹ کرنا ہے، کیونکہ مفتی صاحب کی اسپیچ کا بڑا اثر پڑتا تھا لوگوں پر۔ جب مفتی صاحب بیان کرتے تھے، مفتی صاحب کی کوئی تقریر یوٹیوب پر اپلوڈ ہوتی تھی تو کچھ ہی پل میں ملینوں پار کر جاتی تھی، ملینوں لوگ اس کو دیکھ لیتے تھے۔ اور مفتی صاحب اگر کسی پروگرام میں کسی علاقے میں تشریف لاتے تھے تو مفتی صاحب کو سننے کے لیے لاکھوں کا مجمع جمع ہو جاتا تھا۔ تو دشمن شاطر ہے، وہ سمجھتا تھا کہ اس کی تقریر کے ذریعے لوگوں پر اثر پڑتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان جمع ہو جائیں اور مسلمانوں میں انقلاب پیدا ہو جائے۔ اور اگر مسلمان جمع ہو گئے اور مسلمان اگر سچے ہو گئے تو پھر مسلمانوں کو حصہ داری دینی پڑے گی۔ جب تک مسلمان بکھرے ہوئے ہیں ان کا فائدہ اٹھاؤ اور مسلمانوں کو جمع نہ ہونے دو۔ اسی لیے مفتی سلمان ازہری صاحب کو ATS کے ذریعے ممبئی سے اٹھایا گیا اور گجرات لے جا کر کبھی اس عدالت سے اس عدالت، اس عدالت سے اس عدالت، اس کچہری سے اس کچہری، یہی سب کرایا جا رہا ہے۔